الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ پچھلے مسئلوں میں ہم سونے اور چاندی کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ سونے اور چاندی میں جو زکوٰۃ ہوگی وہ کتنی ہوگی، مقدار کیا ہے۔ تو اس کے تعلق سے گفتگو ہوئی کہ سونے کا مقدار ہے 85 گرام، اگر سونا ہو جائے تو 2.5 نکالنا ہے، اور اگر حدیث کے روح سے دیکھا جائے تو 20 دینارا نصف مثقال، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے چاندی کے تعلق سے بات آئی تھی۔ چاندی میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ چاندی اتنے گرام ہو تو اتنے گرام دینا ہے۔ حدیث میں جیسے ذکر کیا گیا ہے کہ 5 اواق جو ہے ہو جائے، جو کہ 1 50 درہم کے 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، اور 5 اواق جو ہے 200 درہم کے برابر ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے 2.5% یعنی 2.5 نکالنا ہے۔ یہ سارے شروط اس لیے ذکر کیے گئے، بتائے گئے، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کسی کے پاس اگر سونا 84 گرام بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کو اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کیا مجھ پر 84 گرام ہے تو عین ممکن ہے مجھ پر کیا کہتے ہیں زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ نہیں، آپ کے پاس اگر سونا اتنا موجود ہے 84 گرام تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ شریعت نے جو قوانین نافذ کیے ہیں اسی کے حساب سے زکوٰۃ دینا۔ دوسری چیز، چاندی 595 گرام ہے، اگر اس سے کم ہو چاندی، تھوڑا کم، مثال کے طور پر 590 گرام یعنی 590 گرام ہو، 5 گرام کم ہو، تو کیا زکوٰۃ فرض ہے؟ تو نہیں۔ جتنا ہے اتنا ہی جب اس پر گزرے وہ ہو جائے۔ ساتھ میں ایک شرط ہرگز مت بھولیے گا، جو اکثر وہ بیشتر ذہنوں سے نکل جاتا ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال کا گزرنا لازم ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ اکثر غلطی ہوتی ہے اور اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جس دن آپ کے پاس اتنا سونا، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، آپ سب سننے والی طالبات ہیں، تو آپ کے لحاظ سے کسی کی شادی ہوئی اور اس کو مہر میں 85 گرام سے زیادہ سونا ملا اور وہ رکھے ہوئے ہے، تو کیا اسی موقع پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے؟ تو نہیں۔ جواب کیا ہے؟ نہیں۔ کب فرض ہوگی؟ اس پر پورا حول گزرے، 1 سال گزرے، اس کے بعد ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ چیز ضروری ہے، کیونکہ چاہے امتحان ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں اکثر طالبات غلطی کر جاتی ہیں۔ ذرا سا سوال گھوم کر آ جائے تو سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے ان کو، یا تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ 593 گرام پر چاندی میں زکوٰۃ فرض ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ غلط ہے۔ جتنا شریعت نے قانون نافذ کیا ہے اتنے میں زکوٰۃ ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہے وہ الگ معاملہ ہے، اللہ کے پاس اس کا اجر و ثواب، لیکن جو فرضیت ہے وہ فرض ہے، اس میں اگر کوئی نہیں نکالے گا تو ہم نے وعید دیکھ چکے ہیں۔ اور دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ وہ اپنا ہو، اپنا مال ہو، ٹھیک ہے، کسی اور کا نہیں، کسی اور کے آپ تابع نہیں بنے ہوئے ہیں۔
خود کا مال ہو، بیوی کا ہے تو بیوی کا اپنا مال ہے، شوہر کا ہے شوہر کا اپنا مال ہے، ماں کا ہے ماں کا اپنا مال ہے، والد کا ہے والد کا اپنا مال ہے، بہن کا ہے بہن کا اپنا مال ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی کے اوپر یا گھر کے شوہر کے اوپر ڈالیں کہ ماں کی بھی زکوٰۃ وہی نکالے، باپ کی بھی زکوٰۃ وہی نکالے، بیوی کی بھی زکوٰۃ وہی نکالے۔ اگر نکال رہے ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمارے بچے کے اوپر ہی فرض ہے، ہمارے بھائی کے اوپر ہی فرض ہے ہماری زکوٰۃ نکالنا، یا میرے شوہر پر فرض ہے زکوٰۃ نکالنا میری، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا مال ہے تو آپ پر فرض ہے، اور اس پر پوری ملکیت ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپ کا ہے تو آپ کے مال پر پوری ملکیت ہو، کسی اور کا مال نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے زبردستی کسی اور کے مال میں زکوٰۃ نکلوانے لگ رہا ہے، ہاں نصیحت کر سکتے ہیں کسی کو، لیکن خود کے مال میں زکوٰۃ ہے۔ ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کوئی جیسے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ سونے اور چاندی کو مکس کر دیتے ہیں کہ تاکہ نصاب ہو جائے اور نکال لے، نہیں، کرنسی کا بھی یہی تعلق ہے، کرنسی میں بھی یہی تعلق ہے، اور اسی طریقے سے سونے اور چاندی کا بھی یہی ہے۔ کسی کے پاس سونا ہو اور چاندی ہو، دونوں بھی نصاب کو نہ پہنچے ہو، اور دونوں کو وہ مکس کر رہا ہو تاکہ نصاب کو پہنچ جائے کسی طریقے سے، یعنی چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے یا سونے کے نصاب کو پہنچ جائے، ہرگز نہیں، نہیں کر سکتے آپ دو چیزوں کو ملانا، سونے اور چاندی کو نہیں۔ اگر سونے کا نصاب الگ ہے چاندی کا نصاب، اگر شریعت نے سونے اور چاندی کو الگ بیان کیا ہے تو ہمیں الگ ہی سمجھنا ہے۔ اگر شریعت سونے اور چاندی کو ملا کر زکوٰۃ نکالنے کو جائز قرار دیتی تو شریعت اس کے اندر فرق نہیں کرتی، بلکہ دونوں کو ملا کر ذکر کرتی کہ دو ملا کر دو۔ اسی طریقے سے کرنسی کا تعلق ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ دیکھے گا کہ چاندی کے نصاب کو اگر پہنچ رہا ہے تو وہ زکوٰۃ نکال دے گا۔ 595 گرام کے آس پاس اگر اس کی کرنسی ہے، اتنے پیسے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں بینک میں یا کہیں بھی رکھے ہوئے ہوں، اور اس پر ایک سال گزر جائے، وہ زکوٰۃ نکالے گا اور وہ زکوٰۃ نکال کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے گا، نہیں چاندی کو تو پہنچ گیا لیکن ابھی سونے کا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ سونا ذرا مہنگا ہے نا تو اور لمبا جائے گا، یا یہ نہیں۔ ایک سال گزر جائے، آپ کے پاس جو ہے وہ نصاب کو پہنچے اور اس پر ایک سال گزر جائے، اس کے اندر سے 2.5 نکال کر رکھ دینا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی چیز ہے۔ میں نے اس کو ذکر بھی کیا تھا وضاحت کے ساتھ کہ جو لوگ نہیں نکالتے اور کہتے ہیں یہ تو ہماری کمائی ہے، میں نے وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ جو مال ہم کماتے ہیں اس مال میں اللہ نے غریبوں کا بھی حق رکھا ہے۔ المسألۃ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، فی زکوٰۃ الحلی، جو زیورات ہیں عورتوں کے جو روزمرہ میں خواتین پہنتی ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ سب کے لیے، خصوصاً کیونکہ خواتین کے لیے جائز ہے، ان کے لیے۔ اور ساتھ میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ وہ مرد جس کے پاس زیورات ہوں، جیسے چین ہو سونے کی، انگوٹھی ہو سونے کی، جبکہ حرام ہے مرد پر، اس کے باوجود اس کے پاس رکھی ہوئی ہو، کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ لا خلاف بین اہل العلم فی وجوب الزکاة فی الحلی المعدی للدخار والکراء۔ زکوٰۃ جو ہے اہل علم کے درمیان اختلاف نہیں ہے فی وجوب الزکاة، زکوٰۃ کے واجب ہونے میں، زیورات میں جو ذخیرہ کر کے رکھی جاتی ہیں، یعنی زیورات جو ذخائر ہے، یا پھر جو کرائے پہ دی جاتی ہیں، یعنی وہ زیورات جس کو کرائے پہ دیا جاتا ہے، کرائے پہ دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو بھی ہو، تو وہ فی الحلی المحرم، اور جو زیورات حرام ہیں، جیسے حرام زیورات، یعنی کررجل یتخذ خاتما من ذهب، جیسے ایک آدمی جو ہے سونے کی جو ہے کیا انگوٹھی بنا لے، اس کے پاس سونے کی انگوٹھی ہو، وہ سونے کی انگوٹھی بنا کے رکھا ہو، یا پھر او المرأة تتخذ حلیا صنع على صورت حیوان، یا پھر ایسی خاتون جو بنائے ایسا زیور جس پر کسی جانور کی شکل ہو، صورت حیوان جانور کی شکل ہو، او فیہ صورت حیوان، ٹھیک ہے،
ایسا کہ ایسا زیور بنائے جو جانور کی شکل میں ہو، یا اس کے اندر کوئی جانور ہو جس کی تصویر بنی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اوفی ہی یعنی اس کے اندر، کس کے اندر، اس زیور کے اندر، صورت و حیوان یعنی جانور کی فوٹو ہو. اما الحلی المعد للاستعمال المباح والعاریہ فالصحیح من قول اہل العلم وجوب الزکاة فیہ. رہا جو زیور ہے جو استعمال کے لیے ہے، مباح استعمال کے لیے یا پھر کرائے کے لیے دی جاتا ہے، عاریتاً جو کرایہ وغیرہ کا ہوتا ہے، عن عاریتاً یعنی جو کرائے کے لیے دینے کے لیے تیار کیے، یعنی جو لوگ رکھتے ہیں کرائے پر دیتے ہیں سونا تاکہ کچھ وہ ہو، تو جو عاریتاً دینے کے لیے رکھا گیا ہو اور مباح سونا ہو، جیسے خواتین جو پہنتی ہیں، جو زیورات استعمال کرتی ہیں گھر میں جو رکھے ہوئے ہیں، جو معمولات زندگی میں بھی پہنتی ہیں، یا پھر شادی اور پھر کسی خاص موقع پر ان زیورات کو زیب تن کیا جاتا ہے. تو ان سارے زیورات پر فصحی من قول اہل العلم وجوب الزکاة فیہ، صحیح قول یہی ہے اہل علم کے درمیان کہ ان میں زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے، وجوب الزکاة فیہ. کیوں کیوں ذکر کیا گیا جا رہا ہے صحیح قول اہل علم کے درمیان؟ کیونکہ اس کے اندر اختلاف ہے. بعض اہل علم نے اس کے اندر زکوٰۃ کو فرض قرار نہیں دیا، کہا وہ زیورات پر زکوٰۃ جو صرف رکھے گئے ہوں، جن کا استعمال نہیں کیا جاتا. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، جو زیورات عورتیں استعمال کرتی ہیں معمولات زندگی میں، ان میں بھی زکوٰۃ ہے. اور راجح مسئلہ یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ احادیث اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. کیوں؟ صاحب کتاب نے بھی ذکر فرمایا وذالک لما یلی، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے تعلق سے نیچے ذکر کیا جا رہا ہے. عموم النصوص الواردۃ فی وجوب الزکاة فی الذهب والفضة، کیونکہ جو نصوص وارد ہوئے ہیں وہ عام ہیں زکوٰۃ، سونے اور چاندی میں زکوٰۃ فرض ہونے کے تعلق سے، ٹھیک ہے. سونے اور چاندی میں جو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے تعلق سے دلائل ذکر کیے گئے ہیں وہ عام ہیں. تو عام ہیں تو وهذا العموم يشمل الحلیہ وغیرہ، تو یہ عموم یعنی جو یہ عام دلائل ہیں یہ اس میں بھی شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زیورات بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں. کیونکہ نصوص میں عموم اور خصوص ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے عام ہے اور بعض لوگوں کے لیے خاص ہے. بعض دفعہ نصوص عمومیت پر دلالت کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے وہ ان کے لیے خاص الگ چیز ذکر کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر روزہ رکھنا سب پر فرض ہے، یہ عموم ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے مستثنا ہے، اور شریعت نے جو لوگ اس سے مستثنا ہے اس کا ذکر کیا، چاہے مسافر ہو، ایسا بیمار ہو جو استطاعت نہیں رکھتا ہو اس وقت روزہ رکھنے کی، یا پھر ایسا بیمار ہو جو دائمی بیمار ہو، جو کبھی بھی جو ہے یعنی طاقت ہی نہیں رکھتا ہو، سب کے لیے شریعت نے الگ الگ مسائل ذکر کیے. لیکن زکوٰۃ سونے اور چاندی میں جو ہے اس کی فرضیت پر شریعت نے صرف عام دلیل دی، کہیں ایسی خصوصیت نہیں ملتی کہ زیور پر زکوٰۃ فرض نہیں. ہاں، دوسرے دلائل کے لحاظ سے اس پر اس کو محمول کیے کرتے ہیں اہل علم کہ یہ پہننے کی یا ضروریات ہے، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا نا کہ جو چیزیں ہماری ضروریات کے لیے ہوتی ہیں استعمال کی، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، جیسے کھانا پینا، یہ ساری چیزیں. تو اس کو اگر ضروریت استعمال میں لیا جائے تو ان میں زکوٰۃ فرض نہیں، واللہ عالم، یہ اہل علم کہتے ہیں. لیکن راجح مسئلہ کیا ہے، آپ سے اگر پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ کیا زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، یا یہ کہا جائے کہ زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے اور نیچے صحیح اور غلط کا آپشن دیا جائے، تو آپ کو چننا ہے صحیح، ٹھیک ہے، غلط ہرگز نہیں، کیونکہ زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے. ما رواه اہل السنن عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امرأة اتت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. حدیث ہے، ذکر کیا جا رہا ہے من ذهب، آگے فقال
أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من النار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر کیا جا رہا ہے، ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنة لها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس کے ساتھ ایک بیٹی تھی، اور اس کے ہاتھ میں، یعنی اس بیٹی کے ہاتھ میں، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن تھے، ٹھیک ہے، مسکتانی غلی غطانی من ذہب، یعنی سونے کے دو کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، فقال، کیا کہا؟ فقال لها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا، اتعطین زکات هذا، کیا تو اس کی زکات دیتی ہے، یعنی اس چیز کی زکات دیتی ہے؟ قالت، وہ خاتون نے ارشاد فرمایا، لا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ روز قیامت اللہ ان کے بدلے تمہیں آگ کے دو کنگن پہنائے؟ ایسرک، کیا تمہیں پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کنگنوں کے بجائے آگ کے دو کنگن، سوارینی من النار، ٹھیک ہے، سوارینی من النار، یعنی آگ کے دو کنگن تمہیں پہنائے؟ قال، یہ سن کر اس خاتون نے دونوں کنگن اتار دیے، فخلعتهما فالقتهما الى النبی، ٹھیک ہے، خلع یعنی اتارنا، اس خاتون نے ہما یعنی وہ دونوں کنگن جو اس کی بیٹی کے ہاتھ میں تھے، فالقتهما اس کو ڈال دیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو ڈال دیے گئے، نبی کے حضور پیش کر دیا گیا۔ وقالت، اور پھر ارشاد فرمائی وہ خاتون، ہما للہ عز وجل ولرسولہ، کہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ یہ صحابیات تھیں، یہ حدیث پڑھتے وقت اس بات کا علم ہوتا ہے کہ انہیں جنت اور جہنم کے تعلق سے جہنم کا کتنا خوف تھا، کتنا بچا کرتی تھیں کہ نبی نے ایک لفظ کہا، انہوں نے اسی موقع پر یہ نہیں کہ اللہ کے نبی میں گھر جاتی ہوں، اس کے اوپر غور و فکر، یعنی میں نکالتی ہوں پھر لاتی ہوں پھر یہ کرتی ہوں، نہیں، نبی کے حضور وہ دو کے دو کنگن پیش کر دیے اور کہا یہ اللہ اس کے رسول کے لیے۔ صحابہ کی محبت تھی، صحابیات کی یہ محبت تھی نبی سے۔ ہماری مائیں اور بہنیں یا ہماری قوم کی بچیاں اس سے کوسوں دور ہو چکی ہیں، انہیں دین کی بات بتائی جائے تو وہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یا پھر دینی تعلیم اس میں ذرہ برابر بھی دلچسپی الا ماشاء اللہ بہت کم رکھتی ہیں، اور جو رکھتی ہیں الحمدللہ پڑھتی ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں جو دین سے دور اور دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جہنم کا خوف کسے کہا جاتا ہے اس کا تو علم ہی نہیں ہے، کیونکہ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ خواتین کی کثرت نبی نے جہنم میں دیکھی، اور اس کے وجوہات ہیں کہ شوہر کی نافرمان ہوتی ہیں اور دوسری وجوہات ذکر کی۔ تو اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ جہاں دین کا معاملہ آئے وہاں سوچنا نہیں چاہیے، وہاں اللہ کا نام لیں اور بسم اللہ کہہ کر شروع ہو کر لیں دینی معاملات، چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دین کی چیزیں ہوں، اور ساتھ میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو دینی تعلیم کی طرف رہنمائی دلائیں۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ جس کو بچائے وہی اس معاشرے میں بچ سکتا ہے، ورنہ ہماری آنکھوں کے سامنے سارے حالات ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز جو ذکر کی گئی، پہلا کہ نصوص کے عام ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ذکر کی گئی، ٹھیک ہے،
وهذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره. یعنی یہ واضح حدیث ذکر کی گئی ہے، اور فی الصحیح یعنی صحیح میں بھی، اور دوسری کیا کہتے ہیں دوسری جگہوں پر بھی اس کے شواہد موجود ہیں، تو واضح حدیث ہے۔ تیسری چیز، وَلِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَحْوَطُ وَأَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی احتیاط کا تقاضا یہ ہے، ذمہ داری کی ادائیگی اسی قول کو اپنانے میں ہے کہ نبی کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ وہ چیزیں جو مشکوک ہیں، جو مشکوک، دع ما یریبک، جو مشکوک چیزیں ہیں، جو شک کرنے والی ہیں، اس کو چھوڑ دو، دع یعنی چھوڑ دو، یعنی اس کام کو چھوڑ کر مشکوک چیزوں میں مت پڑو، مشکوک چیزوں کو چھوڑ کر کیا کہا، الی ما لا یریبک، ان چیزوں میں پڑھو یا ان چیزوں کو اختیار کرو جن میں شک نہیں ہے۔ تو جن میں شک نہیں، یہی اس یعنی احادیث کی مناسبت سے، ان ساروں چیزوں کی مناسبت سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ احادیث واضح ہیں، اور پھر دوسری چیزوں میں پڑھنا یہ صحیح نہیں۔ یہ حدیث اتنی واضح ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ بہت پیاری حدیث ہے، اسے اگر کوئی انسان سمجھ جائے نا، اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں راستے نکالتے ہیں سود کھانے کے، کتنے ایسے سوالات آتے ہیں، شیخ ایسا نہیں تو ایسا تو جائز ہی ہوگا، ایسا نہیں تو ایسا تو جائز ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جن میں آپ کو شک ہے نا، یا جن مسائل میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اسے چھوڑ دینے میں بہتری ہے، ان میں جائیے جن میں شکوک و شبہات نہیں ہوتے۔ ایک شک ہوتا ہے جو واضح ہے، اہل علم سے پوچھے تو وضاحت کے ساتھ آپ کو معلوم چل جائے، اور ایک شک ہوتا ہے جو زندگی بھر دل میں رہتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس میں حلال ہے کہ حرام ہے، حرام تھوڑا ملا ہوا لگ رہا ہے مجھے ایسا، تو ان سے بچیں۔ شک کا معاملہ آیا تو ایک چیز اور ذکر کر دوں، یہ چیز سب کے لیے ہے، وہ یہ کہ چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہو، ہر ایک اپنے اپنے معاملے میں بہت زیادہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شکی مزاج ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، خصوصاً نماز کے تعلق سے۔ نماز میں اتنا شک، پتہ نہیں وضو ہوا کہ نہیں ہوا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، وضو میں پتہ نہیں کسی جگہ سوکھ گیا ہوگا، پتہ نہیں میرا وضو صحیح سے مکمل ہوا، نماز میں پڑھی یا نماز میں پڑھا، نماز ہوا کہ نہیں، اللہ خیر کرے۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں جو چار چار پانچ پانچ بار وضو کرتے ہیں، اور ایسے ایسے سوالات بھی سنا ہوں پڑھاتے ہوئے ہی، کسی نے کہا تھا کہ ایک ہر نماز کے ساتھ ایک ایکسٹرا نماز پڑھتے ہیں، وہ پیچھے جو نماز چھوٹ چکی ہوتی ہے اس کے لیے، یا اس لحاظ سے کہ تاکہ شک ہے اس میں کہ وہ نماز پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس کی قضا بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ یہ ساری چیزیں اچھی چیز نہیں ہے، شکوک و شبہات سے بچیں، دین میں جو چیزیں واضح ہیں اس پر اپنی زندگی گزاریں۔ المسألۃ السادسہ، چھٹا مسئلہ۔ قبل اس کے کہ ہم چھٹے مسئلے کی طرف جائیں، یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورات پر وضاحت کے ساتھ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اور ساتھ میں وہ چیزیں جو مرد حضرات استعمال کرتے حالانکہ حرام ہے، جیسے سونے کی چین، انگوٹھی، سونے کا پین، چاہے جو بھی چیز ہو، جو بھی یہ چیزیں استعمال کرتا ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ چیزیں بھی اس کے دوسرے جو مال ہیں اس میں ملایا جائے گا، ان دوسرا جو سونا رکھا ہوا ہے گھر میں، اس سونے کے ساتھ مکس کر کے جتنی زکوٰۃ نکلتی ہوگی اتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی، جبکہ وہ چیز حرام ہے مرد کے لیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو جیسے مثال کے طور پر دانت وغیرہ میں لگایا جاتا ہے، جیسے سونے کا دانت ہوتا ہے، اور ایسی سونے کا دانت، یہ سب چیزیں کیا ان میں بھی زکوٰۃ ہے؟ تو نہیں، ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔
सोने का पेन लोग इस्तेमाल करते हैं, सोने की कलम, उनमें भी ज़कात है, और ये चीज़ मर्द के लिए हराम है। ये सारे मसाइल हैं जो आपको बताए गए, क्योंकि माशरे में जबकि मुसलमान हैं, दीन पर चलने वाले और कुरान और सुन्नत पर चलने वाले, लेकिन धड़ल्ले से सोने की चेनें हमारी कौम के मर्द हजरात पहनते हैं। इतनी अहादीस वजाहत के साथ आई हैं, दीन की बातें इतनी वजाहत के साथ आई हैं, लेकिन उसके बावजूद जर्रा बराबर भी खौफ नहीं होता है, और सोने की चैन, अंगूठियां, ये सारी चीजें पहनते हैं। ये हराम है, ये मर्द के लिए इस्तेमाल करना हरगिज हरगिज जायज नहीं, किसी भी मौके पर नहीं। कोई ये कहे कि बस शादी के लिए हो सकता है जायज हो, शेख बस शादी के लिए, शादी में पहन लेते हैं सोने का जो है, शादी के बाद उतार कर रख देंगे, नहीं। मर्द के लिए जेब ही नहीं देता। मर्द औरत के लिए है कि औरत सोना इस्तेमाल करे, उसके लिए जायज है। अलमसलतु सादिसा, छठा मसला है, फी ज़काती उरूज तिजारा, सामान जो तिजारत का है उसमें ज़कात। अल उरूज जमउ अर्ज, उरूज अर्ज की जमा है। व अर्ज, अर्ज किसको कहा जाता है? हुआ मा अअद्दहु अल मुस्लिम लित्तिजारा मिन अय्यि सिन्फिन काना व हुवा अअम्मु अमवालि ज़का व अशमलुहा। ये मा अअद्दुल मुस्लिम लित्तिजारा, जो मुसलमान इख्तियार करता है, जो मुसलमान उसको बनाता है, यानी इख्तियार करता है ज़कात या तिजारत के लिए, तिजारत के मकसद के लिए, और फिर मिन अय्यि सनफिन काना, चाहे किसी भी चीज से हो, ठीक है, किसी भी किस्म की हो। ये हुआ आम अमवाली ज़का, ये आम है, यानी ज़कात के अमवाल में ये सबसे ज्यादा आम है, और वह अशमलुहा, और हर चीज में शामिल है। वसुम्य बिज़ालिका लिअन्नहु ला यस्तक़िर्रु, और इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुस्तकिर नहीं रहता, ठीक है। बल यारिज़ु, बल्कि वो आता जाता रहता है, ठीक है। यारिदु सुम्मा यजूलु, यानी आता जाता, यानी सामान, एक इंसान जो बिजनेस करता है तो मुनाफा और नुकसान उसमें रहता है। फ़इन्न ताजिर ला युरीदु हादिहि सिला बिअैनिहा व इन्नमा युरीदु रिबहा मिनन नक़दैन। क्या जिक्र किया गया? ताजिर के गर्ज से तिजारती सामान नहीं होता, बल्कि रुपयों और पैसों में वो मुनाफा है जो उससे हासिल होता है, ठीक है। वज़्ज़कातु वाजिबतुन फ़ीह, उनमें ज़कात वाजिब है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको समझाऊं तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। वो अमवाल जो एक शख्स बिजनेस करता हो, ठीक है, एक शख्स कारोबार करता है, और कारोबार के वक्त जो उसको मुनाफा मिल रहा है, यानी कारोबार में जो उसको फायदा मिल रहा है उसके कारोबार से, उनमें ज़कात फर्ज है, उससे ज़कात निकालना है, ठीक है। उन चीजों पर नहीं है, अहले इल्म ने जिक्र फरमाया, उन चीजों पे ज़कात फर्ज नहीं है जो उसके कारोबार का जरिया है, यानी कोई कंपनी के अंदर कोई वो जिसे कहते हैं फैक्ट्री के अंदर कोई सामान लगाया हुआ है जिससे कोई चीज बनती हो, तो उस चीज पर तो नहीं है, लेकिन जो उससे मुनाफा आ रहा है उस पर ज़कात फर्ज है। वफी अमवालिहिम
حق للسائل والمحروم. دلیل کیا ہے اس کی؟ ان کے مالوں میں، وفی اموالہم، ان کے مالوں میں، حق، حق ہے، حق ہے، للسائل، مانگنے والوں، والمحروم، محروموں کا. ٹھیک ہے، جو لوگ محروم ہو چکے ہیں ان کا، دونوں کا بھی، للسائل والمحروم، ان کا حق ہے ان کے مالوں میں. پھر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم جو بھی پاکیزہ چیزیں تمہارے پاس ہے ان میں جو کماتے ہو ان وہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. وَلِقَوْلِهِ لِمُعَاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ان کو خبر کر دو. یہ بہت لمبی حدیث ہے معاذ بن جبل کی، مشہور ہے، آپ نے سنی ہو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن بھیج رہے تھے تو انہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ان کو سمجھا دینا، یعنی ان کو سکھا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے علیہم، ان پر، صدقہ، صدقہ یعنی زکوٰۃ، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، تؤخذ من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے لیا جائے گا، فترد علی فقرائہم، انہی کے جو فقیر ہیں، جو غریب مسکین ہیں، ان کو دیا جائے گا. ولا شک ان عروض التجارہ مال، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تجارت کا جو نفع ملتا ہے، جو فائدہ ملتا ہے، وہ مال ہے. ٹھیک ہے، سامان تجارت جو ہوتا ہے وہ مال ہے، تو جو مال ہے اس میں زکوٰۃ فرض ہے. وشروط وجوب الزکوٰۃ فیہ، اس پہ یعنی جو مال تجارت ہے اس میں جو زکوٰۃ ہے اس کے واجب ہونے کی شروط کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ ان یملکھا بفعلہ كالشراء وقبول الهدية فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا. ٹھیک ہے، یہ مال اس نے خود کمایا ہو یا حاصل کیا ہو. ٹھیک ہے، پہلا مال کمایا ہو یا حاصل کیا ہو، چاہے وہ قبول کا شرائی، جیسے وہ خرید کر، یعنی خرید کر اس کا مال ہوا ہو، یعنی اس کا مال ہے. وہ قبول الہدیہ، یعنی اس نے ہدیہ کو قبول کیا ہو. ٹھیک ہے، اس میں وراثت اور اس جیسے مال داخل نہیں ہوں گے جو کہ انسان کی ملکیت میں بغیر اس کی کوشش کے آ جائیں. ٹھیک ہے، تو فلا يدخل في ذلك الارث ونحوه مما يدخل قهرا، تو بغیر ملکیت کے جو مال آ جاتا ہے اس میں وراثت داخل نہیں ہے. اس کے بعد ہے ان یملکھا بنیت التجارہ، وہ یعنی یہ جو سامان ہے یا جو یہ مال ہے سامان تجارت کی نیت سے رکھا گیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کا فنڈ ہوتا ہے، اس کے پیسے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میرے اس بزنس سے منافع آتا ہے اور نفع و نقصان اسی سے طے ہوتا ہے، یعنی اسی سے جو ہے خرچ کیا جاتا ہے، اسی سے لیا جاتا ہے. وہ ساری چیزیں اس کی سامان تجارت، جو بھی مال ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ اسی کی ملکیت ہو اور وہی چیز ہو، اسی کی نیت سے رکھا گیا ہو. ٹھیک ہے، ان تبلغ قیمتها نصابا، وہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے. بالاضافۃ الی الشروط الخمسۃ السابقہ فی اول الزکاۃ، اور اسی طریقے سے جو پانچوں شرطیں ذکر کی گئی ہیں شروعات میں، وہ بھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ بھی شامل ہے. فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، جب اس پر سال گزر جائے، قُوِّمَتْ بِأَحْدِ النَّقْدَيْنِ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، تو اس پر زکوٰۃ قائم ہو جائے گی، یعنی واجب ہو جائے گی دو نقدین میں سے، یعنی دو چیزوں میں سے، ایک ہے سونا، دوسرا ہے چاندی، دونوں میں سے کسی. فَإِذَا بَلَغَتِ الْقِيمَةُ نِصَابًا وَجَبَ فِيهَا رُبُعُ الْعُشْرِ، جب نصاب کو قیمت پہنچ جائے تو اس پر واجب ہے 10ویں کا چوتھائی، یعنی 10ویں حصے کا چوتھائی، جسے 2.5 کہا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے.
ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول. یہ بہت اہم ہے، یہ سمجھیے گا. اور اندازہ لگانے میں سامان کی اس قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جس سے سامان خریدا گیا تھا، کیونکہ قیمت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، بلکہ اس قیمت کا اعتبار ہوگا جو سال پورے پورے ہونے کے وقت ہوگی، یعنی زکوٰۃ نکالنے کے وقت. تو جو سامان آپ کے پاس ہے کمی اور زیادتی اس میں ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنا مال تھا کہ جن میں زکوٰۃ واجب ہونے کی وہ ساری شروط پائی جاتی ہیں. اس کے بعد اب آپ ایک سال استعمال کیا کہتے ہیں اس کو رکھیں، اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہے گی کیونکہ وہ تجارت کا پیسہ ہے نا، تو اس کا اعتبار نہیں. لیکن ایک سال گزرنے کے بعد اگر وہ اسی پر قائم ہے، یعنی نصاب کے پاس، یعنی جتنا نصاب نکالنا ہے آپ کو، جتنا پیسہ آپ کو اس میں سے نکال کر زکوٰۃ دینا ہے اس پر قائم ہے، اتنا رکھا ہوا ہے اس میں، تو اس میں سے آپ کتنا نکالیں گے؟ 2.5 نکال کر دے دیں، یہی کافی ہے انشاءاللہ. یہ سارے مسائل تھے. اس کے بعد انشاءاللہ اس پر بھی زکوٰۃ، ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے جو زمین سے نکلتی ہیں. یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ آئے گا آگے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہمیں معلوم چلی ہیں یا اللہ نے ہمیں بتائی ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت پر اللہ عمل کرنے والا بنائے، نمازی بنائے، عبادت گزار بنائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.